صلی اللہ محمد بابا جی بلند نام سے بات سامع مطلب آج کی مجلس مخصوص ہے نبی حضرت رضوی اور صدر مسلم نبی سے متعلق اور مخصوص کر دی گئی ہے علمدار لشکر حسینی ابوالفضل عباس کے نام سے باب الحوائج کا تذکرہ ہے، فضائل و مسائل جتنا وقت میسر ہے۔ قدیم جنگوں میں جنگ کا فیصلہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتا تھا، کثرت افواج سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ دیکھا یہ جاتا تھا کہ لشکر کا علمدار کسے چنا گیا ہے۔ جس طرح کی جنگ ہوتی تھی اس طرح کا سپہ سالار چنا جاتا تھا، اور فتح و شکست کا معیار یہ ہوتا تھا کہ علمدار لشکر وہ چنا جائے جو آنے والے تمام دشمنوں پر بھاری رہے، یعنی جتنی جنگ کی شدت ہو اتنا بڑا لشکر کا علمدار چنا جاتا تھا۔ کربلا کی جنگ کوئی ایک دو دن کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ وہ جنگ ہے جس کی فتح کا ڈنکا قیامت تک بجنا ہے، جس میں شکست کا کوئی عنصر نہیں ہے، جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا لشکر کا علمدار وہ چنا جائے گا جس کی فتح قیامت تک سربلند رہے، جس کا علم قیامت تک سربلند رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام جنگوں کا جو سپہ سالار ہے، میں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ مرتضوی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا خیبر آپ کی فتح کا نام ہے، خندق آپ کی فتح کا نام ہے، لیکن کمال یہ دیکھیے کہ علی جیسا فاتح خیبر و خندق موجود ہے، لیکن علم اگر وابستہ ہے تو عباس کے نام سے وابستہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ جنگ ہے کربلا کی جس کے فتح کے ڈنکے قیامت تک بجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو اسلام کے لشکر کا سپہ سالار ہے، وہ جو دنیا کو دینے والا ہے، وہ مانگ اللہ سے کیا رہا ہے کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میری شجاعت کا وارث ہو، جو میرے علم کا اٹھانے والا ہو۔ دیکھیے مصائب اور فضائل کے درمیان کی گفتگو ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں جہاں بارگاہ علمدار حسینی کی شجاعت کا امتحان ہے۔ بہت معتبر راویوں نے اسے لکھا ہے۔ جب قافلہ پہنچا ہے شام کے دربار میں اور تبرکات پہنچے ہیں لوٹے ہوئے، ان میں جہاں اور بہت چیزیں تھیں، وہاں علم کا وہ دستہ جو عباس کے ہاتھوں میں تھا، غازی کے ہاتھوں میں تھا، لوہے کا دستہ تھا، وہ جب یزید کے سامنے آیا تو یزید پر ہیبت طاری ہو گئی، اور یزید جب بیعت تک سے کھڑا ہو کر اس نے سلام کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ دستہ ہے، یہ لوہے کا ہے، اس پر علمدار کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے ہیں، یعنی اس شجاعت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ علمدار نے اس علم کو تھاما ہوا تھا۔ اور روایت عبداللہ نے محترم، یہ جو علم ہے اس کا علمدار فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اس علم کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا، علم کے تمام جز شکستہ ہو چکے تھے، علم میں جا بجا سوراخ ہو چکے، لیکن جس مقام سے اس غازی نے اس دستے کو پکڑا ہوا تھا وہاں کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ انگلیوں کے نشان تھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنی جلالت کے ساتھ اور غیب کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ غازی عباس نے اس علم کو تھاما ہوا تھا کہ تیر اور تلوار کے جو حملے ہوتے تھے اسے اپنے ہاتھوں میں روکتا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ دشمنوں نے سوچا کہ جب تک اس کے ہاتھ سلامت رہیں گے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن کیا کہنے اس ماں کے، یہ ماں نے یہی کہا تھا نا کہ ہاں بیٹا عباس اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو آج کربلا کا یہ نقشہ نہ ہوتا۔ لکیر کھینچتی تھی مدینے کے قبرستان میں اور عباس کو یاد کرتی تھی۔ بزرگان گرامی زحمت تمام جس کو علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہو، 21 رمضان کوفے کی گلیاں ویران ہو رہی ہیں کہ آج مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ آج اسلام اپنے علمدار سے محروم ہو رہا ہے، لیکن چشم فلک جانتی ہے کہ محروم نہیں ہو رہا۔ جو ڈباتی ہوئی آنکھ میں یک بیک
ایک دفعہ پردے کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز آئی. مولا کائنات ہر ایک کو امام حسن کے حوالے کرنے کے بعد خاموش ہو گئے. خاموشی جب اپنے انجام تک پہنچی تو پردے کے پیچھے سے پہلے سسکیوں کی آوازیں آئیں, سسکیوں کے بعد آہوں میں تبدیل ہوئی. جب آواز بلند ہوئی, مولا کائنات نے ڈباتی ہوئی آنکھ کھولی. کیا دیکھا؟ ام المؤمنین نے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں سنبھالا ہوا ہے, دونوں کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. علی نے پوچھا ام المؤمنین کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ بتائیے میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا میرے عباس کی تربیت میں کوئی کمی ہے, کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا لیکن میرے عباس کو کسی کے سپرد نہیں کیا. بس بزرگان گرامی چشم پلک دیکھا, ڈبڈباتی ہوئی آنکھ میں آنسو آئے, اشارے سے عباس کو بلایا. مقتل عجیب جملہ لکھا ہے بزرگان گرامی, اب جو عباس کو اشارہ ملا نا باپ کا تو عباس ماں کی گود سے ایسے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تیزی سے آئے, مولا کے سینے پہ آ کر مولا نے دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگا کر ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. دیر تک مولا علی عباس کو سینے سے لگا کر روتے رہے. جب تھوڑا سا فاقہ ہوا اس کے بعد اشارہ کیا, ایک دفعہ حسین کو اشارہ کیا, عباس کو کھڑا کیا. بزرگان گرامی دستور ہے دنیا کا, جب چھوٹے کو بڑے کے حوالے کرتے ہیں تو بڑے سے کہتے ہیں چھوٹے کا خیال رکھنا, لیکن مولا کائنات نے عجیب کام انجام دیا. بزرگان گرامی عباس کو قریب بلایا, حسین کو قریب بلایا, عباس کے ہاتھوں کو چوما, عباس کو انگلیاں کھولی, حسین کا ہاتھ تھاما, عباس کے ہتھیلی پہ ہاتھ رکھا, عباس کی انگلیوں کو بند کرنے کے بعد اپنا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھ کر حسین سے مخاطب نہیں ہوئے, عباس سے مخاطب ہوئے. بیٹا عباس حسین سے خبردار رہنا, میں نے حسین کو تمہارے حوالے کیا. بزرگان گرامی ماں کی تربیت اپنی جگہ, باپ کی تربیت اپنی جگہ. عباس ماں اور باپ کی تربیت کا شاہکار ہے. یہی کوفہ تھا, یہی کوفہ ہے. مولا کائنات اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کا روزہ افطار کر رہے ہیں. یہ حسین نے پانی مانگا, فضا کسی کام میں مصروف تھی. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ تیزی سے اٹھا. مولا کائنات یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ایک بچہ تیزی سے اٹھا. اب جو واپس آیا تو پانی کا برتن اتنا بڑا تھا کہ اٹھا نہیں سکتا تھا, سر پہ رکھا, تیزی سے حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا. اب جو تیزی سے بڑھنا شروع کیا تو پانی چھلک چھلک کر عباس کے بازوؤں پہ گرنا شروع ہوئے. بس یہ منظر جن کی نگاہوں میں کربلا سے پہلے کربلا تھی, انہوں نے ایک دفعہ عباس کو سینے سے لگایا, رونا شروع کر دیا. سارا گھر رو رہا تھا. جب رونے کے سبب پوچھا, کہا بیٹا عباس یہی پانی ہوگا, اسی کے لیے تیرے یہ بازو شہید کیے جائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بزرگان گرامی ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا, جب عباس گھوڑے سے گرے حسین نے اٹھتے ہوئے کہا تھا بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. تاریخ کا جملہ ہے. حضرت لقمان جب بہت لمبے سفر سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. سلمان لقمان نے شکر ادا کیا, چلو میری ذمہ داریاں شروع ہو گئی. زوجہ کا پوچھا, کہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. کہا بستر کی تجدید ہو گئی. بہن کا پوچھا, کہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. کہا میری ناموس خاک میں چھپ گئی. جب پوچھا نا میرے بھائی کا کیا حال ہے, کہا وہ بھی دنیا سے مر گیا. بس اس پر لقمان نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی. بزرگان گرامی برابر کا بھائی دنیا سے رخصت ہو تو کمر کیسے ٹوٹتی ہے؟ وہ حسین جو ہر ایک کی لاش پر تیزی سے اٹھ کے جاتا تھا, گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا تھا. دو مقام ایسے آئے ہیں جہاں حسین سے اٹھا نہیں گیا, جہاں حسین سے موجودہ پہ سوار نہیں ہوا گیا. ایک وہ مقام جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں, حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے لیکن حسین سے سوار نہیں ہوا گیا. اور دوسرا وہ جب عباس کا علم گرا ہے نا, عباس نے مدد کے لیے بلایا ہے, حسین نے تیزی سے اٹھنا چاہا لیکن دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہا بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اجرکم اللہ. بزرگان گرامی وہ عباس جسے ماں نے پالا تھا, جسے علی نے تیار کیا تھا کربلا کے لیے. بس دو جملے بزرگان گرامی, پوری شہادت نہیں پڑھنی, بس دو جملے. بہت بڑی شخصیت ہے علامہ بحر العلوم سید محمد مہدی, 1212 ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان کا ایک واقعہ سن لیجئے, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر ساری رات روئی ہے. بزرگان گرامی ان کی ذمہ داری تھی کہ حرم حضرت عباس میں مرمت کے کام کا دیکھ بھال کرتے تھے. ایک دفعہ حرم میں کچھ نقصان ہوا تو ان کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ حرم کی مرمت کروائے. جا کر مستری کو لے کر آئے, مستری کو لے کر حرم سے نیچے اترے, وہاں جہاں پر تسبیح تھی. ایک دفعہ مستری نے قبر کو دیکھا اور ایک دفعہ بحر العلوم کی طرف دیکھا. کہا کام کرنے کے بعد کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مستری نے سوال پوچھا, کہا پوچھو کیا پوچھنا
किताबों में पढ़ा है कि अब्बास कमर बनी हाशिम थे, जब घोड़े पे बैठते थे तो जमीन पर पांव खत देता जाता था, इतना दराज कद था। मगर ये बताइए ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? बस ये थोड़ा सा ना बहरुल उलूम वक्त के बहुत बड़े आलिम ने दीवार पे हाथ रखा, सर को दीवार से मार कर रोना शुरू किया। कहा तुमने आज वो सवाल पूछा है कि मेरा कलेजा पारा पारा कर लिया है। एक दफा हाथ जोड़ के मिस्त्री ने पूछा कि क्या मैंने कोई आपको जहमत दी है? कहा नहीं, तुमने मुझे हुक्म मुगाजी अब्बास के मसाइब याद दिला दिए। बस ये कहकर मसाइब बयान करने शुरू किए। बुजुर्गान गिरामी बहरुल उलूम की ज़बानी हो, अब्बास के मसाइब हो, क्या बयान किया? देखो, जब कोई किसी को तीर लगता है, वो घोड़े से गिरता है तो अपने हाथों से तीर निकालता है। अब्बास का पूरा जिस्म तीरों से छलनी था, लेकिन हाथ थे नहीं कि तीरों को हाथों से निकालता। अब्बास उन तीरों के साथ जमीन पर गिरा। और दूसरा मसाइब बयान किया, जब कोई जमीन पर गिरता है, ज़माना फरमाते हैं, जब कोई जमीन पर बुलंदी से गिरता है, हाथों का सहारा लेता है। जब मेरा अब्बास गिरा ना, हाथ थे नहीं, जिस जमीन पे गिरा, जो तीर थे वही टूट गए, जो नेज़े थे वही टूट गए। और बुजुर्गान गिरामी जिस्म इतने हिस्सों में तकसीम हो गया कि सैयद सज्जाद ने जिस्मों को जमा करके यहाँ दफन किया। बुजुर्गान गिरामी वो अब्बास जो कमर बनी हाशिम था, दो जुमले मसाइब मुकम्मल नहीं होंगे, वो लड़ने के लिए नहीं गया था, एक मश्क को लेकर गया था। सकीना घबराना नहीं, चचा पानी लेकर आ रहा है, खुदा सलामत रखे। अजीब रिश्ता होता है चचा भतीजी का। सीनों पे हाथ रखकर सुनिएगा बुजुर्गान गिरामी, बाप से शायद भतीजियां इतने प्यार से फरमाइश न करती हो जितना चचा ख्याल रखता हो। चचा अब्बास जैसा, भतीजी सकीना जैसी। मांगा क्या? कुछ सोना चांदी नहीं मांगा। भतीजी ने कहा चचा हो सके तो मेरे मशकीज़े को भर के लाना। अल्लाह गाजी अब्बास ने मशकीज़े को थामा, अलम के साथ मशकीज़े को मस किया। अब जो खेमे से निकले तो ये अलम नहीं है, ये आस है। हुसैन की आस है, ज़ैनब की आस है, सैयद सज्जाद की आस है, सकीना की आस है, प्यासे बच्चों की आस है। सबकी निगाहें अलम पर, अलम बुलंद है, अब्बास के हाथों में है। सबकी निगाहें अलम पर, अलम जाता जा रहा है। सकीना बयान करती जा रही है, बच्चों मेरा चचा फरात के किनारे पहुंचने वाला है। नन्हे नन्हे हाथ दुआ के लिए बुलंद हुए। सकीना ने एक दुआ की, बारे इलाहा मेरा चचा कामयाब लौटे। अलम नजर आया, फरात ने घोड़े को डाला। दो जुमले चुल्लू में पानी उठाया ना, बाद में लिखा है कि अब्बास पानी पीना चाहते थे, लेकिन अब्बास ने पानी को चुल्लू में लिया। एक दफा हकारत ने पानी को देखा कि तेरी ही औकात कि मेरी सकीना प्यासी है, ये कह के पानी को, चुल्लू को पानी पे मारा और घोड़े को वहां से निकाल कर जब वापस चले, बस हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा बुजुर्गान गिरामी, इधर से अब्बास चले, उधर अलम खैमे की जानिब रवाना होना शुरू हुआ। सूखे हुए लबों पर हाथ नमूदार हुई। सकीना ने कहना शुरू किया, बीबियों बच्चों मेरा चचा खाना आने वाला है। ये आवाज ज़ैनब ने भी सुनी, ये आवाज हुसैन ने भी सुनी। बुजुर्गान गिरामी, लेकिन हुसैन तो जानते थे ना, हुसैन की निगाह अलम पर, ज़ैनब की निगाह अलम पर, सकीना की निगाह अलम पर। बस आखिरी जुमले, उधर अलम डगमगा के जमीन पर गिरा।
کو قبول فرما اور اپنی واسطہ محمد والے محمد کا باب الحوائج کا ذکر ہے واسطہ محمد والے محمد کا چشمے میڈیا کے ساتھ اس پر شہداء بیٹھے ان کی دعا کو مستجاب فرما اپنی واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہونے شفا کامل ہو رہا ہے جو مقروض ہونے قرض سے نجات دلا پروردگار شہزادی زینب کا مزار مقدس اہل ولا کے لیے کعبہ ولا ہے پروردگار جو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے جو مجاہدین اس کی محافظت میں ہیں تجھے باب علم کا واسطہ تجھے رسول اللہ پاس کا واسطہ ان کو زندگی ان کو طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس مقدس مقام کی حفاظت کر سکے جو ہم سب کرتے بڑے عبادت پروردگار یہ ان کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ جس کے بلبوتے پر شہزادی نے وعدہ کیا تیری بیویوں گھبرانا نہیں تمہارے پردے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس لیے کہ میرا عباس زندہ ہے جب عباس اجازت کے لیے آئے نا حضرت ایک جملہ کہا تھا بھئی عباس میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن اپنے بیویوں سے وعدہ واپس لیتی ہوں بیویوں میں تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارے پردے کی ضامن میں لیکن اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں اس لیے کہ جس کی بنیاد پر میں نے وعدہ کیا تھا وہ ماننے کے لیے جا رہا ہے پروردگار تجھے اس باب الحوائج کا واسطہ روضہ جناب سیدہ کی محافظت فرما بیماروں کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما جو بچے امتحانی مراحل سے گزرے انہیں کامیابی عطا فرما جو بے اولاد ہیں یہ واسطہ کربلا کے شہیدوں کا ان کو اولاد کی وجہ سے سرفراز فرما پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا مرحومین کی مغفرت فرما خصوصاً جن مرحومین کی سارے ثواب کے لیے مشہدہ اچھی ہے انہیں جوال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما ان کو درجات عالیہ عطا فرما ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص